يا أيها المزمل يا أيها المزمل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ یہ سال کیسا رہے گا اور سال 2024 آپ کے لیے کیسا رہے گا، تو اس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ اور آج کا جو ہمارا برج ہے برج سرطان، جسے کہ کینسر کہا جاتا ہے، اور آپ کے جو حرف اگر آپ کا ہے اور ہے، یہ نام کا پہلا حرف ہے، اگر اس سے آپ کا نام اسٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کا برج سرطان ہے، کینسر ہے۔ یا پھر آپ کی تاریخ پیدائش جیسا کہ ہم نے اسکرین پر دکھائی ہے کہ یہ ہے، تو پھر ان دنوں میں آپ کی اگر پیدائش ہے تو آپ کا برج کینسر ہے۔ تو آج کے محفل میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ برج سرطان سے متعلق صدقات کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو صدقہ آپ سن لیں کہ اگر آپ خدا نخواستہ کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں آپ گرفتار ہو جاتے ہیں، کسی مصیبت میں آپ پریشان ہیں، تو اس مصیبت سے نجات کے لیے سب سے بہتر حل تو یہ ہے کہ اگر آپ کے نزدیک کوئی دریا ہے، نہر ہے، سمندر ہے، تو آپ مچھلیوں کو ان کی خوراک ڈال دیا کریں، اور یہ سوموار کا دن ہے، دن کا 1:30 سے 2 بجے کے درمیان میں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو گھر میں کم سے کم ایک فش ایکویریم رکھیں، اور اس کی آپ صفائی بھی خود کریں، اور اس کو آپ خوراک بھی ڈال دیا کریں۔ تو اس صدقے کی برکت سے آنے والی کوئی بھی پریشانی، مصیبت، حادثہ آپ کو اللہ پاک اس سے محفوظ رکھے گا۔ اب دوسرا یہ ہے کہ کچھ دوست احباب یہ کہتے ہیں کہ ہم فش ایکویریم نہیں رکھ سکتے، نہ تو ہمارے پاس دریا، سمندر اور نہر ہے کوئی، تو اس کا کوئی دوسرا حل بتائیں۔ اب دوسرا حل تو پھر یہ ہے کہ آپ سوجی، چینی اور چاول یہ مکس کر لیں، اور اس میں شکر بھی ڈالیں تاکہ وہ اٹریکٹ ہو حشرات الارض کے لیے، کیڑے مکوڑوں کے لیے۔ اور اب آپ سوموار کے دن وہ کہیں پر ڈال دیا کریں۔ یہ سب سے معمولی اور آسان سا صدقہ بنتا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کو کسی بھی پریشانی، مصیبت، حادثہ سے محفوظ رکھے گا۔ اب ہے کہ ورد اوراد کون سے ہیں اس سال 2024 کے لیے۔ یا حنانو، یا منانو، یا دیانو، استغفر اللہ، یا اللہ، یا حنانو، یا منانو، یا دیانو، یہ آپ کے اسم الہی ہیں۔ اور اگر آپ اس کو 200 بار پڑھیں فجر میں یا عشاء میں، تو اللہ پاک آپ کو کسی بھی آنے والی پریشانی، مصیبت، حادثہ سے محفوظ رکھے گا۔ اور اگر آپ اس کو مسلسل اپنے ورد میں رکھیں تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے ہیں کہ جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوں گے۔ اگر آپ 200 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ کو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ جتنا ہو سکتا ہے اتنا پڑھ لیا کریں، تو اللہ پاک آپ کی ہر خواہش کو انشاءاللہ تعالیٰ پورا کرے گا۔ اب ہم نے آپ کو صدقہ بتا دیا ہے آپ کا اسم الہی جو اس سال کا بنتا ہے 2024 کا۔ اور اب اس کے بعد آتے ہیں لکی پتھر۔ آپ کا لکی پتھر سفید رنگ کے، دودھیا رنگ کے کوئی بھی پتھر ہوں تو وہ نگینیں آپ پہن سکتے ہیں، جس میں کہ اوپل ہے سب سے پہلے، پھر حجر القمر ہے، اور اسی طرح سے دودھیا رنگ کا سفید عقیق ہے، اور در نجف ہے۔ تو یہ آپ نگینیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ پہننے کب ہیں کہ جب قمر در اکرم نہ ہو، یہ آپ کو ہماری مزمل روحانی جنتری میں مل جائے گا کہ کن ایام میں قمر در اکرم ہے، ان دنوں میں تو نہ پہنیں۔ یا پھر گرہن کا جب وقت ہو، چاند گرہن سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد، آپ بالکل بھی نہ پہنیں۔ تو اسی طریقے سے حزیز قمر ہو تو جب بھی نہ پہنیں۔ تو یہ سب کچھ آپ کو ہماری جنتری، مزمل روحانی جنتری 2024 سے مل جائے گا کہ آپ نے کس وقت میں یہ گرہن ہے، اور کس وقت میں آپ کا قمر در اکرم ہے، کب حزیز قمر ہے، تو ان دنوں میں یا حبوط قمر ہے، تو ان میں آپ نہ پہنیں تو زیادہ اچھا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو اسم الہی ہے، اگر آپ نے یہ اسم الہی ورد کرنے ہیں تو ہمارے ادارہ سے آپ کو ایک خاص روحانی تصویر مل جائے گی، جو کہ دودھیا کلر کی ہے، سفید رنگ کی ہے، اور یہ پتھر ہے، اور یہ موتی کی بنی ہوئی تصویر ہے، اور یہ ہدیتاً آپ کو 33 دانے والی بھی اور 100 دانے والے بھی مل جائے گی، اور یہ روحانی تبرک آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ آپ کا یہ سال کیسا گزرے گا، اور ہم 1 جنوری سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ذائچہ کشید کرتے ہیں۔
देखते हैं कि 1 जनवरी को आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा बुर्ज सुमला में मौजूद है। जब ये बुर्ज सुमला में है तो ये खाना इसका ओज का कहलाता है, खाना ओज है। लिहाजा ये जो 2.5 दिन है आपके लिए बहुत मुबारक साबित हो सकते हैं और आप कुछ भी कर सकते हैं। वजह ये है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा हर बुर्ज में 2.5 दिन गुजारता है और ये आप तकरीबन 27 में 28 29 दिन में ये अपना एक चक्कर पूरा करता है और 12 बुरूज का, तो वहाँ पर ये मुख्तलिफ असरात देता है। ये तेज़ तरीन सैयारा है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और इससे तो बाकायदा तौर पर इस्लामी कैलेंडर इसी सैयारे की रफ्तार को देखकर बनाया गया है और किस बुर्ज में किस मंजिल पर यह है। बहरहाल अब हम इसके बाद 20 जनवरी से 19 फरवरी के दरमियान में आपके ज़ायशे को देखते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ मामलात ऐसे हैं कि थोड़ा सा मोहतात रहकर गुजारना होगा। ख़ास तौर से 20 जनवरी से 19 फरवरी के दरमियान में ये मामलात ऐसे हैं कि आपको यहाँ पर औलाद की तरफ से कोई दुख रंज पहुँच सकता है, खुदा न खासा औलाद की तरफ से कोई ऐसे मामलात पेश आ सकते हैं जो कि आपके लिए बायसे तकलीफ़ हों, आपके लिए कुछ अच्छी फीलिंग्स ना हो। तो आप इस दौरान में अपने औलाद का सदका ज़रूर दें और सदका वही जो हमने बताया है उसी तरीके से आप वो सदका दें, तो अल्लाह पाक आपको आने वाली किसी मुसीबत हादसा परेशानी से महफूज रखेगा। इन अय्याम में जो कि हमने बताया कि 20 जनवरी से 19 फरवरी के दरमियान में कि आपके अखराजात में भी इजाफा हो सकता है। और ख़ास तौर से कि 27 जनवरी जिस वक्त आएगा, 27 जनवरी कुछ ऐसे मामलात आ रहे हैं, यानी कि सैयारों की पोजीशन आपकी ऐसी बन रही है कि जब कोई नुकसान हो सकता है, कोई मशीनरी का नुकसान हो सकता है और ख़वातीन ख़ास तौर से जिनका ताल्लुक़ बुर्ज सरतान से है, कैंसर से है, तो उनकी कोई बेशकीमत चीज़ गुम हो सकती है। और ऐसे ही अगर आप इन दिनों में यानी कि 26, 27 और 28 जनवरी इन अय्याम में कहीं आप इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी को रकम ना दें, किसी से रकम ना लें। अगर आप किसी परेशानी में और किसी से रकम आपने उधार ली तो वो वापस नहीं दी जाएगी बल्कि उल्टा वबाल बन जाएगी। तो आप कोशिश करें कि इन दिनों में आप किसी को ना उधार रकम लें, ना किसी से उधार रकम किसी को दें, तो आप आने वाली किसी भी परेशानी और मुसीबत से बच पाएंगे। 29 फरवरी यानी कि फरवरी का तकरीबन आपका पूरा महीना, जैसे हमने बताया कि 19 फरवरी के हमने तक हालात तो बता दिए, लेकिन उसके 10 दिन बाद तकरीबन मसावी गुजरेंगे। कोई इसमें ऐसी ख़ास कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन 28 फरवरी आपके लिए बेहतर इस वजह से है कि कहीं से इज़्ज़त है, माल है, दौलत है, इसका हसूल है। अगर आप कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो 25 फरवरी से और आपके पास 29 फरवरी का वक्त है कि जब आप वो एग्रीमेंट कर सकते हैं। अगर बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर है। और ख़ास तौर से तलबा अगर वो अपनी तालीम की तरफ इन दिनों में तवज्जो दें, या उनके लिए अगर आप बेहतर लाहे अमल तैयार करना चाहते हैं कि अच्छी प्लानिंग करना चाहते हैं कि उनको कैसे हमने आगे उनकी स्टडी को जारी करना है, तो वो आपके लिए बेहतरीन वक्त है। इस दौरान में वो लोग जो कि बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छे एक ये एनर्जी दे रहा है इस टाइम में कि 27, 28, 29 फरवरी आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी साबित हो सकते हैं। और 29 फरवरी को ख़ास तौर से कि दुआओं की कबूलियत का वक्त है और शम्स और ज़ोहर का एक किरान है, यानी कि ये दोनों सैयारे एक दर्जे पर एक जगह पर मौजूद है। और जब ये यहाँ पर मौजूद होंगे तो ये आपके दोस्त बुर्ज यानी कि पाइसिस में, तो इधर ये आपको ऐसे फ़ायदे दे रहे हैं कि दुआओं की जल्द कबूलियत का वक्त है। आप अपने वालिदैन से दुआ करवा सकते हैं, आप अपने किसी मजहबी रहनुमा से दुआ करवा सकते हैं, या आपका कोई अगर रूहानी रहनुमा है तो आप उससे भी दुआ करवाएं। और मौजूदा परेशानी, मुसीबत, हादसा से बचने के लिए तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी परेशानी, मुसीबत, हादसा से बच पाएंगे। 1 मार्च जुम्मातुल मुबारक है और यहाँ पर भी आपको अच्छे कोई इशारे मिल रहे हैं कि आप 1 मार्च से लेकर और 10 मार्च के दरमियान तक आप कोई ख़रीदारी कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपने अगर किसी से कुछ रिकवरी करनी है पैसों की, रकम की, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये ऐसे अय्याम हैं कि अगर आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया तो उसका आपको दुगना मिल सकता है। अगर आप इस दौरान में
प्राइज बॉन्ड लेकर रखना चाहें तो आपके लिए बड़ा लकी साबित होगा। अगर आप इनामी स्कीमों में कुछ आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आपको इससे भी फ़ायदा होगा। 20 मार्च से 19 अप्रैल के दरमियान ये एक तरक्की का दौर चल रहा है और इस दौरान में भले कुछ दिन ऐसे आएंगे जिनमें आपको बहुत मोहतात रहना होगा, लेकिन ये ऐसे दिन हैं कि जब आप कोई भी प्लानिंग करेंगे, आप कुछ भी खुशहाली के लिए करेंगे, इस दौरान में इज़्ज़त, माल, दौलत, ये सब कुछ आपको बड़े आसानी से मिल सकता है। लेकिन एक बात को याद रखेंगे कि 20 मार्च से 19 अप्रैल के दरमियान में 25 मार्च भी आ रहा है, जबकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा कमर ग्रहण याफ्ता हो रहा है और ये ग्रहण इसको बुर्ज मीज़ान में लग रहा है। जब ये ग्रहण याफ्ता होगा तो जाहिर सी बात है कि अच्छे असरात तो नहीं देगा। मोहतात रहें कि 23 मार्च से और 27 मार्च तक कुछ ऐसे काम ना करें, कोई तकरीब ना करें, कोई निकाह, शादी, ब्याह वगैरह की कोई ऐसे रस्म अदा ना करें। और इसी तरीके से आपने कोई नया काम शुरू करना है तो फिल वक्त इन अय्याम में रुक जाएं। और फिर इसके बाद हमने जो अभी आपको बताया था कि 7 अप्रैल तक, तो 7 और 8 अप्रैल ये भी आपके लिए नहस हो सकते हैं। वजह उसकी ये है कि 7 और 8 और 9 अप्रैल के आपके जो शम्स हैं उसको भी ग्रहण लग रहा है। तो ये ऐसे अय्याम हैं कि जब जो हमने कमर के ग्रहण का बताया था, सेम वही चीज़ें अब आपके शमसी ग्रहण में भी नहस हो सकती हैं। और 12 अप्रैल को एक ख़ास ऐसा वक्त आ रहा है, यानी कि अब वो नहूसत तकरीबन ख़त्म हो जाएगी। अब आप 12 अप्रैल के बाद अपने मामलात को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं। और 19 से 20 मई तक, 19 अप्रैल से 20 मई तक ये अय्याम आपके लिए बहुत अच्छे हैं और निकाह, शादी, ब्याह के लिए अच्छे हैं। और इसी तरीके से अगर आप कहीं पर सैर तफरी का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो, और या कोई तकरीब आप करना चाहते हैं तो ये अय्याम आपके लिए बहुत अच्छे हैं और आपको बहुत सा इसमें फ़ायदा भी मिलने वाला है। और अगर आप कारोबारी अंदाज से देखते हैं तो ये अय्याम भरपूर आपको फ़ायदा दे रहे हैं। और 7 मई को मंगल का रोज़ है और यहाँ पर आपके महबूब से मुलाकात के लिए, या आप कहीं पर अगर शादी का, निकाह का या रिश्ता तय करने के लिए कोई कोशिश करते हैं तो यहाँ पर भी आपको फ़ायदे मिल रहे हैं। और ये 6, 7, 8, 9 मई ऐसा है कि जब ये फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। मई के बाद अब हम आ जाते हैं जून में, और जून में ख़ास तौर से 9 जून आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने का इशारा दे रहा है। वजह उसकी ये है कि यहाँ पर सैयारों की पोजीशन ऐसी बन रही है कि जिसके असर तकरीबन 5 से 6 रोज़ रहेंगे और ये असरात शुरू हो जाएंगे 7 जून से। 7 जून से और कम से कम आप 12 जून तक मोहतात रहकर ये वक्त गुजारें तो आप आने वाले किसी भी माली नुकसान से बच सकते हैं। इस दौरान में ये भी याद रखा जाए कि आप पर जादू के असरात भी हो सकते हैं, दुश्मन की तरफ से आप पर जादू भी हो सकता है और आप किसी परेशानी, मुसीबत, हादसा में भी पड़ सकते हैं। 14 जून फिर यहाँ पर एक अच्छी इशारा ये है कि 14 जून को शम्स का किरान है और सैयारा अतारुद के साथ, और ये जब किरान होगा तो आपको इल्म, अकल और इसी तरीके से जहनी सलाहियतों में इजाफे की तरफ इशारा दे रहा है। और ये किरान आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। और अतारुद आपके बुर्ज में दाखिल हो रहा है और ये हो रहा है 17 जून को, जो कि यहाँ पर 2 जुलाई तक रहेगा। अब वो मामलात यानी कि औलाद से मुतालिक मामलात और तलबा के लिए ये वक्त बेहतरीन है। और ये जो हमने बताया है कि जब ये यहाँ पर सैयारा आपके बुर्ज में रहेगा तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे देगा। और इसका क़याम हमने बताया है कि 17 जून से और 2 जुलाई तक यहाँ पर है। तो आप अगर कहीं पर कुछ बच्चे का एडमिशन करवाना चाह रहे हैं या आप उसकी तालीम के सिलसिले में, जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि कोई कोशिश करना चाह रहे हैं, आप कोई लाहे अमल तैयार करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि बच्चा आगे से आगे तरक्की करे और बढ़े और उसकी इल्मी काबिलियत बेहतर से बेहतर हो ताकि उसका मुस्तकबिल शानदार हो सके, तो इस दौरान में की गई तमाम तर कोशिशें आपको इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा ही फ़ायदा देंगी। फिर 17 जून को आपके बुर्ज में सैयारा ज़ोहरा दाखिल हो रहा है और 17 जून से 11 जुलाई तक यहाँ पर रहेगा। जब ये यहाँ पर सैयारा ज़ोहरा दाखिल होगा तो ऐसे मामलात जो कि
اگر کوئی ایسے شخص ہے، ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق برج سرطان سے اور ان کے ازدواجی معاملات بگڑتے جا رہے ہیں، یا آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑا زیادہ ہے، تو یہ معاملات اب سدھرنے کی طرف آ رہے ہیں۔ اگر آپ کوئی تقریب کرنا چاہتے ہیں، ناراض دوستوں کو، ناراض رشتہ داروں کو منانا چاہتے ہیں، تو یہ بہترین وقت ہے۔ اس دوران میں تسخیر خلق کے لیے بھی اگر وظیفہ کیا جائے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہی فائدہ ملے گا۔ اس وظیفے کی قوت سے آپ کو آنے والے وقت میں بہت زیادہ تسخیر حاصل ہو سکتی ہے، اور وہ لوگ جو کہ نکاح، شادی، بیاہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وقت ان کے لیے بہت زیادہ زبردست قسم کا وقت آ رہا ہے، اور یہ وقت ہے 17 جون سے 11 جولائی کے درمیان تک۔ تو ایسے وقت میں آپ بھرپور فائدہ لے سکتے ہیں۔ اب یہ جو جولائی اور جون ہے، یہ آپ کے لیے اہم اس وجہ سے بھی ہے کہ اس 21 جون کو آپ کے برج میں سیارہ شمس بھی داخل ہو رہا ہے، اور جب یہ شمس یہاں پر ہوگا جس کا قیام 22 جولائی تک ہوگا، عزت، مال، دولت، شہرت، یہ سب کچھ آپ کو دے گا۔ اور ایسی خواتین یا مرد حضرات جو کہ بیش قیمت کوئی چیز خریدنا چاہتے تھے، کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، کوئی زیورات خریدنا چاہتے ہیں، کوئی قیمتی ملبوسات خریدنا چاہتے ہیں، تو یہ سب کچھ خریداری کے لیے بہتر ہے۔ یا کہیں پر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سب معاملات درست ہونے کے طرف اشارہ دے رہا ہے کہ آپ کے یہ سب معاملات جو کہ پہلے بگڑ گئے تھے، تو اب آپ یہاں پر اس ایام میں بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ 21 جون سے اور 22 جولائی تک یہاں پر بھی آپ کو بہتری ہی مل رہی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر آ کے اور سیارہ شمس جو ہے آپ کے برج میں اگر خانہ اوج میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو ایک شرف کے بعد دوسری قوت مل جاتی ہے جو کہ عزت، مال، دولت، شہرت سب کچھ حاصل کرنے کے لیے، اور اس خاص وقت میں لوہے شرف شمس بھی بنا کر دی جاتی ہے، جو کہ آپ کے معاملات کو اور مالی معاملات کو خاص طور سے نیچے سے اوپر کی طرف لے جائے گی۔ آپ کی مفلسی، غربت، تنگ دستی، بے روزگاری کو ختم کر دے گی۔ آپ کے کاروبار میں ترقی ہوگی، یا کہیں اگر آپ ملازمت چاہتے ہیں تو اس کی برکت سے وہاں پر آپ کو ملازمت بھی مل جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد 11 جولائی جو ہم نے بتایا ہے کہ شمس اور زحل کے ایسا ایک تثلیث ہے کہ جو بزرگوں سے یا وراثتی جائیداد آپ کی اگر ہیں تو اس کے حصول میں آسانی پیدا کر دیں گی، یا پھر اگر آپ نے کسی سے کچھ رقم لینی ہے اور وہ پہلے رقم نہیں دے رہا تھا، اب آپ اس سے تقاضا کریں گے تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رقم مل جائے گی۔ 22 اگست سے 22 ستمبر اولاد سے وابستہ توقعات پورے ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ بہن بھائیوں میں محبت پیدا ہو سکتی ہے۔ اس دوران میں اگر کسی سے کوئی اختلاف ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہے تو ختم ہو سکتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے کہ اگر آپ کسی پیچیدہ مرض میں مبتلا ہیں اور آپ اس کا علاج کروانا چاہتے ہیں تو اس وقت میں علاج کریں یا اس کا کوئی لاہ عمل تیار کریں تو آپ کو اس بیماری سے، مرض سے نجات پا سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ پر کسی کی جانب سے کوئی جادو کیا گیا ہے یا کسی شخص نے جادو کرا دیا ہے تو یہ وہ وقت ہے کہ جب کم محنت سے آپ کو زیادہ رزلٹ ملیں گے، اور اگر آپ اس جادو کا، اس چیز کا، نظر بد کا توڑ کروائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کو اس سے فائدے ملیں گے، اور اس مرض سے، اس جادو سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ بہن بھائیوں سے محبت کے لیے خاص وقت ہے، اور امراض سے شفا یابی کے لیے بھی یہ خاص وقت ہے۔ 8 ستمبر یہ وہ وقت ہے کہ 7، 8 اور 9 ستمبر کہ جب آپ کے معاملات بگڑ جائیں گے، آپ کو کہیں سے کوئی بھی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اب وہ مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے، اور دوران سفر آپ خاص طور سے محتاط رہیں، کیونکہ اس دوران میں اللہ نہ کرے آپ کی سواری چوری ہو سکتی ہے، آپ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ آپ گھر سے نکلتے ہوئے اپنی قیمتی اشیاء کو سنبھال کے رکھیں، اور گھر میں بھی کوئی چوری کے امکانات ہیں، اور گھر میں چوری سے مراد یعنی کہ آپ کے زیورات یا اہم چیزیں یا قیمتی اشیاء کی چوری کے خطرات بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اور یہ 8 ستمبر سے اگر 15 ستمبر تک آپ محتاط رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی آنے والی پریشانی اور مصیبت سے، حادثہ سے بچ پائیں گے۔ 22 ستمبر سے 23 اکتوبر ایسے ایام ہیں کہ جب شریک حیات کا آپ سے بھرپور تعاون رہے گا، لیکن کچھ مخالفین ایسے ہیں
جو کہ اس طاق میں لگے رہتے ہیں کہ آپ کے درمیان میں لڑائی جھگڑا کروا دیں اور آپ کے درمیان میں اختلاف پیدا کر دیں، اور بغیر بات کے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آپ کے گھر میں فساد رہے۔ تو ایسے لوگوں کو اس دوران میں ایسی شرارتیں کرنے کا موقع ملے گا، لیکن آپ نے بہت ہوشیاری سے اور چالاکی سے ان کو اپنے سے دور کر دینا ہے، اور آپ ایسے لوگوں پر نظر رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ مریخ آپ کے برج میں داخل ہو رہا ہے، اور وہ داخل ہوگا 5 ستمبر سے، اور 4 نومبر تک یہ یہاں پر رہے گا۔ جب آپ مریخ یہاں پر داخل ہوگا تو یہ آپ کو ہمت، حوصلہ، طاقت سب کچھ دے گا، اور مریخ کا یہاں پر قیام آپ کے لیے خوش آئین ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بہادری کا سیارہ ہے، اور یہ خون خرابے کا سیارہ ہے، اور یہ طاقت کا سیارہ ہے۔ جب یہ آپ کے برج میں داخل ہوگا تو یہ سب چیزیں آپ کو دے گا، لیکن ایک غلط کام بھی ہو سکتا ہے کہ اس سیارے کے آنے سے یہاں پر آپ میں غصہ، چڑچڑاپن، ذہنی تناؤ اور دباؤ زیادہ ہو جائے۔ آپ ریلیکس رہنے کی کوشش کریں، اور صدقہ آپ ضرور دیں، اور اس دوران میں اگر آپ منگل کے دن کا بھی صدقہ دیں گے تو آپ کو اس سے دگنا فائدہ ملے گا۔ اور یہ آپ نے منگل کا جو صدقہ دینا ہے، یہ آپ نے 5 ستمبر سے 4 نومبر کے درمیان میں جب بھی منگل کا دن آئے آپ صدقہ دے دیا کریں۔ اور صدقہ اس میں کیا دیں گے کہ آپ منگل کے دن رات کے ٹائم میں کہ 8:15 سے 8:45 کے درمیان میں سرخ رنگ کا مرغا ہو، اور وہ ذبح کر کے اس کا گوشت بنا کر، اور وہ کہیں پر بھی گوشت خور جانوروں کے سامنے ڈال دیں، اور اگر وہ گھر میں ہی ذبح کروائے تو سب سے اچھی بات ہے، آپ آنے والے کسی بھی نقصان اور حادثہ سے بچے رہیں گے۔ اور اگر آپ مرغا نہیں دے سکتے تو اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ آپ 9 عدد کلیجی مرغ کی، بھلے وہ برائلر ہو، فارمی ہے یا دوسرا کوئی بھی ہے، تو 9 عدد کلیجی لیں، اپنے ہاتھ سے ان کو اسی طرح سے رگڑیں کہ ان کا پانی آپ کے ہاتھ پر لگے، اور اب آپ وہ کلیجی کہیں پر بھی پھینک دیں۔ تو اس صدقے کی برکت سے بھی آپ آنے والی کسی بھی پریشانی اور مصیبت اور حادثہ سے انشاءاللہ تعالیٰ بچے رہیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ میں ایک نئی طاقت پیدا ہو گئی ہے، اور آپ میں ایسی قوت ہو گئی کہ آپ دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد چاند گرہن آ رہا ہے 17 اور 18 ستمبر کو۔ اب یہ برج حوت میں گرہن لگ رہا ہے، جب یہ یہاں پر گرہن لگے گا تو آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے، تو آپ کو یہ کوئی اچھے ثمرات تو نہیں دے گا۔ جب یہ اچھے ثمرات نہیں دے گا تو آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہوگی چاند گرہن کی، اور آپ اللہ سے اس کی استغفار کریں اللہ سے، اور اس کے جو نحس اثرات ہیں ان سے بچنے کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو کسی بھی پریشانی سے، مصیبت سے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ اپنے ہی لیے دعا نہ کریں بلکہ اپنے اہل خانہ کے لیے بھی دعا کریں، اور اس دن صدقہ خیرات ضرور کریں، کیونکہ یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ کے برج کا حاکم سیارہ نحسرین ہو جائے گا۔ تو اس بارے میں ہم نے ڈیٹیل سے اپنے روحانی ماہنامہ تحفہ روحانیات میں مضامین بھی ہم شائع کرتے ہیں، تو آپ اگر ایک نظر اس کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کیا کیا کچھ کرنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں 1 اکتوبر کی طرف۔ منگل کا دن ہے، اور شمس کا یہاں پر قران ہے سیارہ عطارد کے ساتھ۔ عزت، مال، دولت، شہرت، اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی ایگریمنٹ کرنا ہے، کوئی پنچایتی فیصلے کرنے ہیں، یا کسی پر کوئی آپ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں، مقدمہ، تھانہ کچہری وغیرہ، تو یہ وقت آپ کو بھرپور سپورٹ کر رہا ہے، اور یہاں پر آپ کو اتنا سپورٹ کر رہا ہے کہ اس دوران میں کوئی بھی کام کیا گیا تو وہ آپ کو فیور دے گا۔ 2 اکتوبر کو سورج گرہن ہے۔ اب یہ جو سورج گرہن ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ 2، 3، 4 اکتوبر تک اس کے اثرات رہیں گے، اور اس وقت میں آپ نے محتاط رہنا ہے اپنے مالی لحاظ سے، اپنے کاروباری لحاظ سے، اور کسی بھی شے کے چوری ہونے سے اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھیں۔ اور خاص طور سے کہ اگر آپ کوئی سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ان ایام میں، تو ان دنوں میں آپ سفر نہ کریں، چونکہ یہ 2 اکتوبر سے اور 15 اکتوبر تک تو آپ کے لیے بہت نحس ترین دن چل رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ 11 اور 12 اکتوبر کو حبوط شمس بھی آئے گا۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ ظاہر ہے آپ قمر ہیں تو وہ شمس ہے، اور اس کے اثرات آپ پر پڑیں گے، تو 1 سے 15 اکتوبر تک تو محتاط رہیں۔ لیکن 1 اکتوبر کو ایک اچھی نظر آ رہی ہے، اس سے تو آپ فائدہ لے سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد
اب 2 اکتوبر سے اور پھر آپ تھرو آؤٹ 15 اکتوبر تک بہت زیادہ محتاط رہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کسی آنے والی پریشانی مصیبت سے بچے رہیں گے۔ 23 اکتوبر سے 22 نومبر تک کے درمیان میں آپ مالی تنگ دستی کا بھی شکار ہو سکتے ہیں، آپ میں چڑچڑاپن آ سکتا ہے، غصہ آ سکتا ہے، آپ کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ نہیں رہے گا، آپ کے خیالات چینج ہوتے رہیں گے، ہو سکتا ہے کہ رات کو نیند کا دورانیہ آپ کا کم ہو جائے، بے چینی ہو، سر درد، ٹانگ درد یا جسم درد کی بھی شکایت ہو سکتی ہے۔ آپ اپنے والد سے رابطہ کریں اور اس دوران میں خاص طور سے آپ غذا کا خیال رکھیں اور موسم کے مطابق غذا اور لباس آپ استعمال کریں، ورنہ کوئی چھوٹا سا بھی مرض آپ کو بستر پر ایسے لٹا دے گا کہ وہ پھر کئی دن تک آپ کو بستر پر لیٹنا پڑے گا اور آپ کی صحت خراب ہونے کا بہت قوی امکان ہے۔ آپ اس دوران میں اپنے ورد جو ہم نے بتایا ہے اس ویڈیو کے شروع میں، آپ وہ ورد اوراد ضرور کریں اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی مصیبت سے نکالے گا۔ آپ صدقات کا اہتمام ضرور کریں، اور اگر سفید رنگ کی روحانی تصویر پر آپ وہ صدقات یعنی ورد اوراد کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اللہ پاک آپ کو کسی بھی پریشانی اور مصیبت سے بچائے رکھے گا۔ اور پھر اس کے بعد نومبر میں آ جاتے ہیں۔ نومبر آپ کے لیے بہتر ہے، اور خاص طور سے 4 نومبر آپ کو کچھ اچھے اشارے دے رہا ہے، جو کہ ہمارا پچھلا ہفتہ اور چند پچھلے مہینے ہمارے اچھے نہیں گزرے تھے، لیکن نومبر میں کچھ ایسے انڈیکیشنز ہیں کہ یہ آپ کو اشارہ دے رہے ہیں کہ اب آپ بہتری کی طرف آ رہے ہیں اور معاملات آپ کے بہتر سے بہتر ہو جائیں گے۔ 22 نومبر سے 21 دسمبر تک سفری رکاوٹیں تو آ سکتی ہیں، لیکن کاروبار بہتری کی طرف آپ کا جا سکتا ہے۔ آپ دوستوں کے ساتھ بھی کہیں سیر تفریح کا پروگرام بنا سکتے ہیں۔ اس دوران میں آپ کوئی بھی لائحہ عمل تیار کریں گے، کوئی بھی منصوبہ تیار کریں گے تو اس کے آپ کو پازیٹیو اثرات ملیں گے۔ اس وقت میں یعنی کہ یہ جو ہم نے وقت بتایا 22 نومبر سے 21 دسمبر کے درمیان میں الیکٹرانکس کی اشیاء کوئی خریدنا چاہیں تو وہ بھی آپ کو فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور وہ اشیاء دیر تک خراب نہیں ہوں گی اور وہ چلتی رہیں گی۔ اسی دوران میں اگر آپ کوئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، آپ کہیں پر اچھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ہیوی انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ وہ وقت ہے کہ جب آپ اگر انویسٹمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ملے گا۔ 27 نومبر آپ کے لیے بھی ایک پازیٹیو انرجی لے کر آ رہا ہے، جو کہ 25 نومبر سے لے کر اور تقریباً 29 نومبر تک کا درمیان کا عرصہ ہے۔ یہاں پر آپ کو اچھے انرجی مل رہی ہے، یعنی کہ آپ اپنے رکے ہوئے کاموں کو نکال سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد دسمبر کا مہینہ شروع ہوگا۔ دسمبر میں 4 دسمبر آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، یہاں پر بھی کوئی نیگیٹو انرجی آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی مالی نقصان کا اندیشہ ہے۔ 6 دسمبر کو آپ بہتر فیل کریں گے اور اس میں آپ بیرون ملک سفر بھی کر سکتے ہیں، اور وہ افراد کینسیرین جو کہ عرصہ دراز سے بیرون ملک سیٹل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، یا کسی کے ساتھ مالی پریشانی تھی، یا کسی ڈاکومنٹیشن کا ان کے ساتھ مسئلہ تھا اور ان کے کاغذات وہ مکمل نہیں ہو رہے تھے یا بن نہیں رہے تھے، تو اس دوران میں 6 دسمبر کے بعد سے وہ کوشش کریں مسلسل، اور 15 دسمبر تک تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کا وہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس دوران میں ایک دن آپ کو محتاط رہنا ہوگا، وہ ہے صرف 8 دسمبر۔ 8 دسمبر اتوار کا دن ہے، یہاں پر آپ کے اخراجات بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے رقم کی چوری ہو سکتی ہے، آپ کی کوئی قیمتی شے گم ہو سکتی ہے۔ 8 دسمبر کو چھوڑ کر آپ اس کے بعد جو ہم نے ایام بتائے ہیں کہ 6 سے 15 دسمبر آپ کے لیے فیوریبل ہے، ہر لحاظ سے فیوریبل ہے۔ اور پھر اس مہینے کا جو آخری آ جاتا ہے کہ 15 سے لے کر اور 30 دسمبر تک 31 دسمبر، تو یہ وقت ایسا ہے کہ جب آپ کے سب کچھ بہتری کی طرف آ جائے گا۔ طبیعت میں تھوڑی سی سخت مزاجی ضرور آئے گی اور کچھ چڑچڑاپن اور دباؤ آپ محسوس کریں گے، لیکن آپ یہ ہے کہ اس وقت کو بڑے اچھے طریقے سے گزاریں، ٹینشن ڈپریشن کے بغیر گزاریں، ذاتی مفادات کو آپ ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ اگر کوئی شخص آپ سے مدد کا طلبگار ہے تو آپ اس کی مدد ضرور کریں، اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق اس کی مدد کریں، تو اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے گا اور یہ دگنا ہو کر آپ کے پاس واپس لوٹے گا۔ تو یہ تھا برج سرطان والوں کے لیے کہ یہ سال 2024 آپ کے لیے کیسا رہے گا،
اور اس میں آپ کو صدقات بھی بتا دیے ہم نے، آپ کے جو ورد اوراد ہیں وہ بھی بتا دیے ہیں، اور آپ کو اس میں ہم نے بتا دیا ہے کہ کب آپ کو احتیاط کرنی ہے اور کون سے دن اور کون سا مہینہ آپ کے لیے لگی ہے، یہ سب کچھ آپ کو بتا دیا ہے۔ اور یہ ویڈیو ان دوستوں کو بھی آپ شیئر کریں جن کا تعلق برج سرطان سے یعنی کینسیرین ہے، اور ہمارے اس ویڈیو کے لنک کو ضرور شیئر کریں، اور آپ کمنٹس میں آپ اس ویڈیو کے متعلق ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اور اللہ تعالیٰ دکھ سے، درد سے، بیماری، رنج و غم، مصیبت، حادثہ، پریشانی، جادو سحر اور حسد سے محفوظ رکھے۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں۔